اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے افغان امن عمل کے حوالے سے ہونے والے استنبول کانفرنس اور پاکستان افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کو کیسے دیکھتا ہے۔ افغانستان میں تنازع کو ختم کرنے اور امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ اور طالبان کے مابین کئی ماہ تک بات چیت ہوئی ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ کو اب ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ رواں سال 11 ستمبر تک تمام امریکی فوجی دستوں کو افغانستان سے واپس بلا لیا جائے گا۔ پاکستان بھی اس پیش رفت کی باریکی سے نگرانی کر رہا ہے۔ اس فیصلے سے جن ملکوں پر سب سے زیادہ اثر پڑ سکتا ہے ان میں پاکستان شامل ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کو امن عمل سے جوڑنا ضروری ہے۔ اسلام آباد نے افغان امن عمل میں سہولت فراہم کر کے اہم کردار ادا کیا ہے اور امریکی اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس صورتحال میں اصولی فیصلے کی حمایت کرتا ہے جس میں افغانستان میں موجود اسٹیک ہولڈرز کے تعاون کے ساتھ فوجی انخلا ذمہ داری سے کیا جائے گا۔ پاکستان کو امید ہے کہ امریکہ افغان رہنماؤں کو باور کرائے گا کہ ملک میں سیاسی حل کیسے ممکن ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران پاکستان نے افغان حکومت اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنے کے لیے طالبان کو قائل کرنے کا خاموش مگر اہم کردار ادا کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اسلام آباد کی مکمل حمایت کے بغیر بین الاقوامی مذاکرات یا انٹرا افغان ڈائیلاگز ممکن نہ ہو پاتے۔ دسمبر سن 2018 میں پاکستان نے واشنگٹن اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت کا راستہ کھولنے میں مدد کی اور پھر دوحہ میں دونوں فریقین کے درمیان تاریخی امن معاہدہ طے پایا۔ پاکستان کی مدد سے جولائی سن 2015 میں افغان حکومت اور طالبان کے مابین پہلی بار براہ راست مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے۔ پھر یہ امن عمل بیچ راستے میں اس وقت رک گیا جب طالبان نے اپنے رہنما ملا عمر کی موت کا اعلان کیا۔ اس سے طالبان میں اندرونی طور پر طاقت کی رساکشی شروع ہو گئی۔ کئی موقعوں پر امریکی حکام نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اب جب واشنگٹن اور اس کے اتحادی افغانستان سے نکل رہے ہیں تو پاکستان 20 سالہ جنگ کے اثرات کو برقرار رکھنے کے لیے اہم رہے گا۔ اس جنگ میں قریب 10 کھرب امریکی ڈالر اور 2300 سے زائد امریکی جانیں گنوائی جا چکی ہیں۔ اس نقصان کا ازالہ کسی صورت ممکن نہیں۔ اپنے اعلان کے ساتھ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ بین الاقوامی جہادی تنظیموں کا افغانستان میں قیام روکنے کے وعدے پر امریکہ طالبان کا احتساب کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے خطے میں دوسرے ملکوں خاص کر پاکستان سے کہا ہے کہ وہ افغانستان کی مدد کے لیے مزید کوششیں کرے۔ تاہم یہ ڈو مور کی اصطلاح پاکستان کے لوگوں کو زیادہ پسند نہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک نے دہشت گردی کے خلاف اس عالمی لڑائی میں پہلے ہی 73,000 جانیں گنوائی ہیں۔ اس وقت اسلام آباد کی کوشش ہے کہ امن کے لیے جاری کوششوں کو برقرار رکھا جائے اور مزید کامیابیاں حاصل کی جائیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام ہمارے مفاد میں ہے۔ ہم افغانستان میں امن اور استحکام قائم کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس بار ڈو مور سے مراد ہے کہ پاکستان ترکی کی میزبانی میں ہونے والے افغانستان امن اجلاس میں طالبان کی شرکت یقینی بنائے۔ ترک حکام کے مطابق اس اجلاس کا مقصد جنگ کے بعد بحالی کی کوششوں کو فوراً شروع کرنا ہے تاکہ ممکنہ طور پر ایک سیاسی حل نکالا جا سکے۔ طالبان اس وقت امریکہ کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی پر ناخوش ہیں اور انہوں نے سمٹ میں شرکت کا اعلان نہیں کیا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے تاکہ وہ امریکی انخلا کی نئی تاریخ پر رضامندی ظاہر کریں اور اس طرح یہ یقینی بنایا جائے کہ بین الاقوامی مذاکرات ناکام نہ ہوں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل امریکی فوجیوں کے انخلا کی تاریخ 1 مئی تھی۔ اب طالبان ترکی میں انٹرا افغان مذاکرات کے سمٹ میں شمولیت کے لیے اپنی شرائط رکھ سکتے ہیں۔ وہ قیدیوں کی رہائی اور اپنے رہنماؤں کے نام بلیک لسٹ سے ہٹانے کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے باوجود امریکہ سمجھتا ہے کہ اسلام آباد انہیں مذاکرات کی میز پر واپس لا سکتا ہے۔ تاہم تجزیہ نگاروں کے خیال میں پاکستان تنہا اسے یقینی نہیں بنا سکتا۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے اور اس میں ملوث تمام ملکوں کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ماضی کی طرح پاکستان اب طالبان
طالبان پر اتنا اثر و رسوخ نہیں رکھتا۔ طالبان نے بھی اپنی حکمت عملی بدل دی ہے، وہ سفارتی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کئی ملکوں سے رابطے قائم کیے ہیں اور اب قطر میں ان کا سیاسی دفتر بھی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان سے متعلق یہ سمجھنا درست نہیں کہ وہ واحد ملک ہے جو طالبان پر دباؤ ڈالنے کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال پر پاکستان کے بھی کچھ خدشات ہیں اور اسلام آباد چاہتا ہے کہ امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری ان خدشات پر غور کرے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ انڈیا کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی ضرورت ہے اور ملک میں موجود افغان پناہ گزین کی واپسی کے مسئلے کو بھی مذاکرات کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ صدر بائیڈن کی جانب سے افغانستان سے انخلا کی نئی تاریخ مقرر کیے جانے کے بعد افغان طالبان ترکی کی میزبانی میں ہونے والی استنبول کانفرنس میں شرکت سے متعلق کوئی واضح موقف اختیار نہیں کر رہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں فریقوں کا انحصار اور دباؤ پاکستان پر بڑھ گیا ہے۔ ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ علاقائی طاقتوں کا افغان امن عمل کا حصہ بننا ناگزیر ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے بقول ایک بار پھر طالبان اور امریکہ کے درمیان اعتماد کی فضا متاثر ہوئی ہے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے دفاعی تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو چاہیے تھا کہ افغانستان سے انخلا کی نئی تاریخ دینے سے پہلے پاکستان اور طالبان کو اعتماد میں لیتا۔ ممکن تھا کہ طالبان امریکہ کی طرف سے نئی ڈیڈ لائن کو بھی قبول کر لیتے، لیکن اس اچانک اعلان سے پاکستان پر اب دونوں طرف سے ان کے بقول دباؤ بڑھ گیا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان طالبان کو ہر صورت استنبول کانفرنس میں لے کر آئے، جبکہ طالبان بھی پاکستان سے چاہتے ہیں کہ وہ ان پر غیر ضروری دباؤ نہ بڑھائیں۔ اگر حالات کا غور سے جائزہ لیا جائے تو اس وقت پاکستان سے زیادہ روس کا طالبان پر اثر و رسوخ ہے۔ روس اگر تھوڑے نوٹس پر افغانستان پر کانفرنس منعقد کراتا ہے تو طالبان بخوشی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وجہ سے آج بھی تھوڑا بہت اثر رکھتا ہے کیونکہ افغان پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان میں ہے اور کئی ایک طالبان رہنماؤں کے عزیز رشتہ دار پاکستان میں ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ غیر یقینی صورتحال میں پاکستان کا کردار اہم ہو گیا ہے۔ طالبان اور امریکہ دونوں نہیں چاہیں گے کہ طویل دو طرفہ مذاکرات کے بعد جب انٹرا افغان ڈائیلاگ کا موقع آیا ہے، صورتحال بگاڑ کا شکار ہو جائے۔ تاہم دونوں فریق اپنے اپنے موقف کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے پاکستان پر دباؤ بڑھائیں گے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ طالبان استنبول کانفرنس میں شرکت کے لیے آگے چل کر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ طالبان استنبول کانفرنس میں اپنا دوسرے درجے کا کوئی وفد بھجوا دیں۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے تجزیہ نگار یہ مانتے ہیں کہ افغان طالبان نے محض دباؤ بڑھانے کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ استنبول کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ ان کے بقول طالبان نے مذاکرات سے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، جس میں بین الاقوامی برادری سے خود کو تسلیم کروانا بھی شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں وہ شراکت اقتدار کے کسی فارمولے کا حصہ بنتے ہیں تو ان کو بین الاقوامی برادری کی ضرورت ہوگی۔ تاہم تجزیہ نگار اس بات کے بارے میں خدشات رکھتے ہیں کہ طالبان کے سوچ میں ان 20 برسوں میں شاید ہی کوئی تبدیلی آئی ہو۔ ان کے خیال میں خواتین کے حقوق کی بات ہو یا جمہوری معاشرے کے قیام کی، طالبان آج بھی اس کے مخالف ہیں۔ طالبان جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی جمہوری عمل کے ذریعے اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری کو یہ بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ افغان عوام کی اکثریت طالبان کو واپس اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ اگر امن عمل کسی بھی وجہ سے پٹری سے اترتا ہے تو پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے اس کے برے اثرات ہوں گے۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ انہی خدشات کے پیش نظر خطے کے ممالک بالخصوص روس اور چین تیار ہیں کہ اگر امریکہ معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر افغانستان سے نکل گیا تو امن عمل کی باغ ڈور سنبھال لیں گے۔ دنیا کے لیے اس وقت وار آن ٹیرر سے زیادہ عالمی طاقتوں کی آپس کی مخاصمت اہم ہو گئی ہے۔